کوئی بھی ایک شخص اگر بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، میں نے بتایا تھا اگر کوئی بھی شخص بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، اس مرنے کے بعد اس کی جو روح ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گی، یعنی اس پر کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، جو بھی ہے۔ اب اس کے ماں باپ اس کو جو بھی بنا دیں، اس کو کرسچن گھر میں ہوا وہ کرسچن بن گیا، یہودی میں ہوا یہودی بن گیا، دوسرے میں ہوا وہ دوسرا بن گیا، یہ تو لوگوں نے اس کو بنایا نا، خود تو اللہ نے تو اس کو نہیں بنایا تھا یہودی یا کافر یا مسلمان یا ہندو، وہ تو اس کو لوگوں نے بنایا ہے۔ اب ایک آدمی جو اپنے آپ کو کہے میں بہت سینسیبل ہوں، میں بڑا سائنٹسٹ ہوں، میں بڑا ایسٹروناٹ ہوں، او بھائی تم نے کبھی اپنا یہ دیکھا کہ میں اپنے باپ کے گھر پیدا ہوا تھا، اس نے مجھے صحیح بھی کیا یا نہیں کیا، میں صحیح بھی چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا ہوں؟ جن لوگوں نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا ان کو نظر آیا ہم صحیح نہیں چل رہے، جن کو نظر آیا ہم صحیح نہیں چل رہے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم سے زیادہ پکے مسلمان ہوئے اور ہم سے زیادہ بڑے اچھے مسلمان ہوئے، جنہوں نے ریلائز کر لیا کہ ہم اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانیں گے۔ یہ تو ہم اپنا کہنا مانتے ہیں نا بڑوں کا، ہم اپنے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے مگر شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، ان میں کون سا صحیح ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ماں باپ کو حلوہ کھاتے ہوئے دیکھا، ہم کھا رہے ہیں، ہم نے اپنے ماں باپ کو پٹاخے پھوڑتے ہوئے دیکھا، ہم پھوڑ رہے ہیں، ہم نے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ کیا نام ہے فلانا کام کرتے ہوئے دیکھا، ہم کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے آدمی، ہم نے کیا کبھی پلان کیا کہ ہم نے خود سوچ کے کوئی کام کیا ہے؟ ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ میں تو آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آپ سارے ماشاءاللہ ادھر پڑھنے لکھنے کے لیے آ گئے ہو، وکیل بن رہے ہو، مگر مجھے یہ بتاؤ آپ میں سے کبھی بھی کسی نے بھی کیا 5 منٹ کے لیے بھی کلمہ خود سے پڑھا ہے؟ کسی ایک نے بھی کلمہ آنکھ بند کر کے یہ ریلائز کیا ہو کہ یار میں کلمہ پڑھتا ہوں، آج اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، نہ ادھر ہے، نہ بائیں، نہ اوپر، نہ نیچے، دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اسٹارٹ ہی فرام نا سے ہوتا ہے، نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہو الا اللہ، مگر ایک اللہ ہے۔ اتنا ٹائم ملا کسی کو کلمہ پڑھنے کا؟ اور محمد جو ہے نا وہ اللہ کے رسول ہے۔ کون سے والے محمد؟ مدینہ والے جن کے گرین کلر کی وہ بنی ہوئی ہے؟ اور نہیں یار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہ مدینہ میں جو آپ کو مزار نظر آ رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کر رہا ہوں۔ مدینہ میں تو رسول اللہ کا مزار بنا ہوا ہے، اب بھائی وہ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کا یہ کانسیپٹ کچھ بھی نہیں ہے، بکواس ہے۔ جب تک آپ رسول اللہ کو ایز پورا ہول نہیں پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا کون سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار 40 سال کی عمر میں آپ نے کیا کیا، آپ 41 میں کیا ہوا، 42 میں آپ نے کیا کیا، 43 میں کیا کیا، رسول اللہ کی پہلی بیوی کون تھی، ان کا کیا کارنامہ تھا، 2 کون سی تھی، 3 کون سی تھی، 4 کون سی تھی، 5 کون سی تھی، عائشہ کا کیا کردار ہے، زینب کا کیا ہے، مریم کا وہ کیا، ان کا کیا نام ہے، جویریہ کا کیا ہے۔ جب تک آپ نے یہ نہیں پڑھا بات ہی نہیں کرو نا میرے سے۔ کون سے محمد رسول اللہ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ صرف سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرنے سے آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کا کوئی کلمہ ہے ہی نہیں یار، بکواس ہے تو طوطے کی طرح آپ نے پڑھا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ میں کوئی نہیں ہے، اللہ ہے، تو یہ تو کہنے کی بات ہے۔ وہ کون سا والا اللہ؟ سٹارٹنگ فرام جو آپ کی ماں کے پیٹ میں جس نے آپ کو تیار کیا، بنایا، باہر نکالا، رکھا، کھلایا پلایا، وہ اللہ جو آپ کو آکسیجن دے رہا ہے، جو آپ کو غذا دے رہا ہے، وہ اللہ جو آپ کو پانی دے رہا ہے، آپ کے بغیر پوچھے آپ کو ساری چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے۔ کون سا والا اللہ؟ کتنا جانتے ہیں ہم اللہ کے بارے میں؟ میرا اصل کوشچن تو یہ ہے نا، کتنا ہم اللہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں، تو آپ کلمہ پڑھو گے کیسے؟ تو میرے نزدیک تو ابھی تک کسی نے صحیح طریقے سے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے، کیونکہ جب ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، اور بہت لیٹ عمر میں جا کے پڑھیں گے، طوطے کی طرح پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے ہم فوراً دائیں اور بائیں بھاگ جاتے ہیں۔ اس وقت نہ توکل یاد آتا ہے، نہ اس وقت ہمارے کو رسول اللہ کی کوئی سنت یاد آتی ہے، ہم فوراً دائیں سے بائیں بھاگ جاتے ہیں۔ تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے تو آپ شور مچانا شروع کر دیتے ہو۔ رسول اللہ کے اوپر تکلیف آزمائش آئی، انہوں نے تو شور نہیں مچایا۔ یہ آپ کو کب پتا ہوگا؟ جب رسول اللہ کی پرسنالٹی کو جانتے ہوں گے تب سمجھ میں آئے گا نا رسول اللہ پہ کون کون سی تکلیفیں آئیں، کون کون سی مشکلیں آئیں۔